اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آصف اسلامک ٹی وی کے پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، الحمدللہ رجب کا آخری جمعہ آ گیا ہے، اور سب سے پہلے آپ سب کو جمعے کا دن مبارک ہو۔ یہ ماہ رجب کا آخری جمعہ بڑی فضیلت والا، بڑی برکت والا دن ہے۔ اس دن آپ کو میں جو عمل بتاؤں گا، اس عمل کو کرنے کے بعد آپ اللہ سے جو بھی دعا مانگیں گے، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں آپ کی دعا کو سنے گا اور قبول کرے گا۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، ویسے تو اللہ رب العزت سے ہر وقت مانگتے رہنا چاہیے، لیکن کچھ ایسے وظائف ہوتے ہیں، ایسی دعائیں ہوتی ہیں، ایسے مقامات ہوتے ہیں، ایسی صورتیں ہوتی ہیں جن کو پڑھنے کے بعد اللہ رب العزت سے دعا مانگی جائے تو اللہ فوری طور پر دعا کو قبول فرما لیتا ہے، اور آپ اپنی دعا میں جو اللہ رب العزت سے مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کر دیتا ہے۔ تو ماہ رجب کے آخری جمعہ کو پڑھی جانے والی میں 5 ایسی دعائیں آپ کو بتاؤں گا جن کو پڑھنے کے بعد آپ اللہ رب العزت سے جو بھی مانگیں گے اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کو ضرور عطا کرے گا۔ ایک دعا کو پڑھنے میں آپ کو 1 سے 2 منٹ لگیں گے، لیکن جب آپ یہ 5 دعائیں پڑھ کر اللہ تعالیٰ کے آگے اپنے ہاتھوں کو پھیلائیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے خالی دامن کو بھر دے گا انشاءاللہ۔ چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ پیارے دوستوں، پیارے بھائیوں، پیاری بہنوں، ماہ رجب کا آخری جمعہ اللہ رب العزت نے ہمیں نصیب فرمایا، اور اس جمعہ سے ہمیں بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اب وہ کون سی 5 دعائیں ہیں جن کو پڑھنے کے بعد آپ اللہ رب العزت سے جو چیز بھی مانگیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور عطا کرے گا۔ ان میں سب سے پہلی دعا ہے حضرت یونس علیہ السلام کی، جسے ہم آیت کریمہ کہتے ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ مبارک دعا حضرت یونس نے مچھلی کے پیٹ میں پڑھی، اللہ رب العزت نے آپ کو مچھلی کے پیٹ میں سے آزادی دی۔ تو دوستو، ماہ رجب کے آخری جمعہ کو آپ نے نماز عصر کے بعد صرف 33 مرتبہ اس دعا کو پڑھنا ہے۔ 33 ٹائمز آپ نے اس آیت کریمہ کو پڑھنا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس کے بعد دوسری دعا جو جمعۃ المبارک کے دن آپ نے پڑھنی ہے وہ ہے، لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب بھی کوئی مصیبت، جب بھی کوئی پریشانی درپیش آتی تو آپ اسی دعا کو ورد زباں بنا لیتے۔ تو میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، اس دعا کو بھی آپ نے 33 مرتبہ پڑھنا ہے، لا حول ولا قوۃ الا باللہ، لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ یہ آپ نے جمعۃ المبارک کے دن دوسری دعا پڑھنی ہے۔ جمعۃ المبارک کے دن جو تیسرا عمل آپ نے کرنا ہے وہ بڑے ہی مبارک کلمات ہیں جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایسے کلمات ہیں جو زبان پر ہلکے، وزن میں بھاری اور اللہ رب العزت کو بہت زیادہ محبوب ہیں۔ تو جب بندہ اللہ رب العزت کے محبوب کلمات کو پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے مانگے گا تو آپ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ اس پر کتنا خوش ہوگا اور اسے وہ چیز بھی عطا کرے گا جس کی اس نے طلب نہیں کی ہوگی۔ وہ کون سے کلمات ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، صرف سبحان اللہ کہنے کی فضیلت اتنی زیادہ ہے
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ساتوں زمین و آسمان اکٹھے ہو جائیں اور ایک گولے کی شکل میں ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں اور صرف سبحان اللہ ترازو کے دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے تو جس پلڑے میں سبحان اللہ ہوگا وہ پلڑا باری ہو جائے گا، کیونکہ اللہ رب العزت کا نام ہر چیز سے باری ہے۔ تو دوستو، میرے بھائیو، میری بہنوں، آپ نے جو تیسری دعا پڑھنی ہے وہ یہی دعا ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ۔ اس دعا کو بھی آپ نے 33 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جمعۃ المبارک کے دن آپ نے جو چوتھی دعا پڑھنی ہے وہ ہے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ یہ بھی بڑے مبارک کلمات ہیں اور اللہ رب العزت کے اسماء مبارک اس میں آتے ہیں۔ تو بندہ جب اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ کے اسماء مبارک سے پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ بہت قریب ہو کر اپنے بندے کی پکار کو سنتا ہے۔ تو میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، اس دعا کو بھی آپ نے 33 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ اس طریقے سے آپ نے اس دعا کو 33 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ آپ نے جمعۃ المبارک کے دن چوتھی دعا پڑھنی ہے۔ جمعۃ المبارک کے دن جو آپ نے 5ویں دعا پڑھنی ہے وہ ہے اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی۔ اس دعا کو بھی آپ نے جمعۃ المبارک کے دن 33 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ ہیں وہ 5 دعائیں میرے بھائیوں، میری بہنوں، جو آپ نے ماہ رجب کے آخری جمعۃ المبارک کے دن نماز عصر کے بعد پڑھنی ہیں۔ جب آپ یہ 5 دعائیں پڑھ لیں تو پھر آپ نے اللہ رب العزت کے حضور اپنے ہاتھوں کو اٹھا لینا ہے اور جس مقصد کے لیے آپ نے یہ دعائیں پڑھی ہوں گی اس کے لیے آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے۔ آپ دیکھتے جائیں گے کہ آپ کی دعا ساتوں آسمانوں کو چیرتی ہوئی عرش تک پہنچ جائے گی اور اس ایک دن کے عمل سے ہی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آپ کی دعا قبول ہو جائے گی۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، بڑی ہی مجرب اور بڑی ہی طاقتور دعائیں ہیں۔ ان دعاؤں کو آپ نے اکٹھا پڑھنا ہے اور ان کے اول اور آخر آپ نے ایک ایک مرتبہ درود ابراہیمی لازمی پڑھنا ہے۔ پہلے درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اس کے بعد آپ نے آیت کریمہ کی دعا پڑھنی ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین 33 مرتبہ۔ اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ 33 مرتبہ۔ اس کے بعد آپ نے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ 33 مرتبہ یہ دعا پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے 33 مرتبہ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اس دعا کو پڑھنا ہے اور آخر میں آپ نے 33 مرتبہ اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی اس دعا کو پڑھنا ہے اور پھر آپ نے ایک مرتبہ درود پاک پڑھ کر اللہ تعالیٰ کے حضور اپنے مقاصد کے لیے دعا مانگنی ہے۔ اس ایک دن کے عمل سے ہی اللہ تعالیٰ کی رحمت آپ پر موسلادھار بارش کی طرح برسے گی اور آپ کی مشکل سے مشکل ترین حاجت پوری ہو جائے گی، بڑے سے بڑے مقصد میں آپ کو کامیابی مل جائے گی۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک ماہ رجب کے آخری جمعۃ المبارک کے دن یہ 5 دعائیں مجھے بھی، میرے تمام بھائیوں کو، میری تمام بہنوں کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، پیارے آقا کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ اچھے اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔